اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تقدس اللہ وحدہ لا شریک لہ لائق و زیبا ہے۔ درود اور سلامتی نازل ہو آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل پر، ان کے اصحاب پر۔ امیر محترم، دیگر مہمان، طلباء و طالبات، اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ کو جو وجود بخشا ہے، کیوں اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو وجود بخشا؟ یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، کفار و مشرکین بھی تھے۔ یہودی اور عیسائی جن کو اہل کتاب کہا جاتا ہے، کتابیں ان کو دی گئی تھی، تورات اور انجیل تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ کو وجود بخشا۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو، اخرجت للناس، اللہ تبارک و تعالی نے تم کو لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ تأمرون بالمعروف، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ پر ایمان لانا تو یہ اولین مقصد ہے، یہ سب سے پہلی چیز ہونا چاہیے تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر امر بالمعروف نہی عن المنکر کا تذکرہ پہلے اللہ نے کیا۔ ایمان باللہ یقیناً پہلے ہے، اہمیت بتلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کہ یہ کتنا اہم فریضہ ہے۔ امت مسلمہ کو وجود میں لانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور برائیوں سے روکو۔ جو قوم برائیوں میں ملوث ہے، گناہوں میں ملوث ہے، وہ کبھی دوسروں کی اصلاح نہیں کر سکتی۔ اسی وقت ہم دوسروں کی اصلاح کر سکتے ہیں جبکہ ہم خود جو ہے دین اسلام پر عمل پیرا ہوں، دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج امت مسلمہ اس فریضے کو انجام دے رہی ہے؟ حالات کا اگر ہم جائزہ لیں گے تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے، دشمنوں کو اللہ نے ہم پر مسلط کیا ہے، طرح طرح کی پریشانیوں میں آج جو ہے ہم لوگ جو ہے مبتلا ہے۔ مسلمان آج ڈر کر زندگی گزار رہا ہے، پریشان ہے کہ دعوت دین کو دوسروں کے سامنے پیش کروں گا تو کیا حالات میرے ساتھ پیش آئیں گے۔ تو وجہ اس کی کیا ہے کہ دشمنوں کو ہم پر مسلط کیا گیا ہے۔ دعائیں ہم کر رہے ہیں، دعائیں ہماری جو ہے بے اثر ہے، دعاؤں میں اثر نہیں ہے۔ وجہ اس کی سب سے بڑی یہی معلوم ہوتی ہے، جو فریضہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو بپا کیا تھا، وجود اللہ نے ہم کو بخشا تھا کہ لوگوں کو ہم نیکی کا حکم دیں۔ سب سے بڑی نیکی اللہ کی توحید ہے، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلائیں۔ سب سے بڑی برائی یا منکر جو ہے وہ شرک ہے، اس سے روکیں۔ یہ فریضہ آج ہم لوگوں نے چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے جو ہے آج ہم دعائیں کر رہے ہیں، ہماری دعائیں جو ہے قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ آج جو ہے ہم پریشان حال ہیں، ہماری پریشانیاں دور نہیں ہو رہی ہیں۔ ظالم قسم کے حکمران آج ہم پر مسلط ہے، جو وقتاً فوقتاً ظلم کے واقعات جو ہے ہمارے ساتھ پیش آتے رہتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، امت مسلمہ اپنے مقصد وجود کو پہچانے، کس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو بپا کیا ہے۔ اب ہر ایک کی استطاعت، ہر ایک کی صلاحیت الگ ہوتی ہے۔ کسی کو اللہ نے علم دیا ہے، عالم بنایا ہے، وہ اپنے علم کے ذریعے جو ہے دعوت دین کا کام انجام دے، فریضہ انجام دے، تقریر کے ذریعے ہو، تحریر کے ذریعے ہو۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو مال و دولت سے نوازا ہے، اپنی دولت کو وہ اسلام کے راستے میں خرچ کرے۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت دیا ہے، اپنا وقت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے لگائے۔ ہر مسلمان کی یہ فکر ہونی چاہیے، اللہ اگر سوال کرے گا مجھ سے کیا دین کی خدمت تم کر کے آئے ہو، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا جو فریضہ تم پر عائد تھا، اس معاملے میں کیا خدمات انجام دے کر آئے ہو؟ ہم اللہ کے سامنے جواب دے سکتے ہیں، اے اللہ میرے اندر یہ استعداد، یہ صلاحیت تھی، اس کو میں نے اے اللہ تبارک و تعالیٰ دین اسلام کی خدمت میں لگا کر آیا۔ تو آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ساری کی ساری امت مل کر جو ہے اس فریضے کو جو ہے انجام دیں۔ یہ فریضے کو چھوڑیں گے تو ہوگا یہ برائیاں معاشرے میں عام ہو جائیں گی، نیکیاں اسی طرح نیک انسان پوری طرح ختم ہو جائیں گے، اللہ کا عذاب جو ہے، اللہ کی لعنت جو ہے اس قوم پر برسے گی جو قوم جو ہے ان برائیوں میں اسی طرح گناہوں میں ملوث ہوگی۔ ہم سبھی جانتے ہیں دینی مدارس جو ہے یہ اسلامی قلعے ہیں، اسلام کے قلعے ہیں، یہاں پر جو ہے دین جو ہے سکھایا جاتا ہے اس انداز سے کہ قرآن اور حدیث کو طلبہ و طالبات سمجھیں۔ یہ صلاحیت، یہ قابلیت ان کے اندر پیدا کی جاتی ہے کہ باہر جانے کے بعد دوسروں کے سامنے جو ہے اپنی باتیں اسی طرح دین اسلام کی باتیں رکھ سکیں، نیکی کی طرف بلائیں، برائی سے جو ہے لوگوں کو روکیں۔ آج خواتین کا اگر ہم جائزہ لیتے ہیں ہمارے معاشرے میں، سب سے زیادہ مزاروں پر جانے والی آپ کو اگر نظر آئیں گی خواتین نظر آئیں گی۔ رسم و رواج میں کئی نوجوان جو ہے اہل حدیث ہو جاتے ہیں، سوال جب کیا جائے آپ اہل حدیث ہے، رسم و رواج کر رہے ہیں، رسم و رواج میں تم ملوث ہو، شادی سے پہلے، شادی کے بعد یا دیگر معاملات کے وقت میں جواب یہی دیں گے کہ گھر کی خواتین جو ہے نہیں مانتی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مرد حضرات میں تو کام ہو رہا ہے، جمعہ کا خطبہ ہو، صبح و شام کا درس ہو یا دیگر اوقات پر اجتماعات وغیرہ منعقد ہو رہے ہیں، خواتین میں بھی جو ہے یہ کام ہونا لازمی اور ضروری ہے، اور خواتین میں کام خواتین ہی جو ہے انجام دے سکتی ہے۔ تو اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ بچیوں کی اسی طرح طالبات کے جو مدارس ہے اس جانب بھی ہماری توجہ ہو۔ ماں جو ہے یہ پہلا مدرسہ ہے اپنی اولاد کے لیے، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی جو ہے یہ سب سے بہترین جو ہے متاع ہے، سب سے بہترین جو ہے سامان ہے۔ ماں اگر نیک ہوگی تو اولاد کی تربیت بھی اسی نہج پر، اسی طریقے پر وہ انجام دے گی، کرے گی۔ ماں اگر جاہل ہے، ماں خود نہیں جانتی ہے دین اسلام کیا ہے، نمازوں کی وہ پابند نہیں ہے، تو پھر اپنے بچوں کی اصلاح جو ہے وہ نہیں کر پائے گی۔ تو میرے حال ضرورت ہے اس بات کی کہ اس جانب بھی جو ہے ہم لوگ جو ہے توجہ دیں۔ یہ جو آج کا اجلاس جو رکھا گیا ہے، ویسے بچیوں نے تیاری کی، طالبات نے سنا بھی ہم لوگوں نے، لیکن چونکہ آج تلک ایسا موقع ان کو نہیں آیا کہ سب لوگوں کے درمیان کر سکے، تو اس لیے وہ جھجک رہی تھی، ڈر رہی تھی، ورنہ دیگر موقعوں پر جب انجمن ہوتی ہے یا اسی طرح جب خواتین موجود ہوتی ہے، بلا جھجک اچھے انداز میں بغیر اٹکے کے وہ تقاریر کرتی ہیں، لیکن چونکہ آج مرضرات بھی یہاں پر کافی تعداد میں جو ہے موجود ہے، باہر سے خواتین بھی آئی ہوئی ہے، تو پہلے ہی وہ جھجک کا یا اسی طرح ڈر کا اظہار کر رہی تھی، لیکن پھر بھی جو ہے ہم لوگوں نے ان کی ہمت بندھائی کہ ڈرے بغیر جو ہے آپ لوگوں کو جو ہے کرنا ہے۔ پھر بھی کوشش ان کی رہی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور زیادہ جو ہے ان کے علم میں اضافہ کرے اور ان کو ہمت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے، تاکہ یہ باہر جانے کے بعد لوگوں کے سامنے جو ہے اپنی معافی ضمیر یا اسی طرح جو بھی دین اسلام کی باتیں ہیں وہ رکھ سکیں۔ آج کا جو اجلاس جو منعقد کیا گیا ہے، اس کا پہلا مقصد جو یہ ہے، ایک تو یہ سالانہ انجمن تھی، ابھی بھی تقاریر باقی ہے، انشاءاللہ آپ لوگ جانے کے بعد جو ہے وہ تقاریر چلتی رہیں گی سلسلہ۔ دوسرا جو اہم بات ہے، دوسری اہم بات
کہ حفظ کا ہاسٹل جو ہے کھلنا ہے۔ 10 تاریخ سے جو ہے وہ ہاسٹل کھلنے والا ہے اور اس کے لیے داخلے جاری ہیں۔ داخلے اس کے لیے جاری ہے کہ اس کے اوپری حصے پر 2nd فلور یا اسی طرح 3rd فلور پر جو ہے حفظ کے طلباء کے لیے کہ رہ کر جو ہے حفظ کی تعلیم حاصل کریں۔ پھر ساتھ ہی ساتھ میں غیر اقامتی طلباء جو اطراف سے آتے ہیں ان کے لیے فجر سے لے کر عشاء تک یہاں پر جو ہے تعلیم کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ انشاءاللہ امیر محترم کے ذریعے جو ہے اس کا افتتاح جو ہے عمل میں آئے گا۔ اخیر میں سب کا جو ہے تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر ہماری دعوت پر ہماری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے آپ لوگ آئے، بیٹھ کر آپ لوگوں نے تقاریر سنی، طالبات کی جو ہے ہمت افزائی آپ لوگوں نے کی۔ اللہ آپ کو اس کا بہترین بدلہ، بہترین جزا اللہ آپ لوگوں کو عطا کرے۔ اور میں امیر محترم کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں، اپنی صدارتی خطاب سے ہمیں مستفید فرمائیں۔